بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ان ماؤں کے لیے ہے جو صرف بچوں کی پرورش نہیں، ایک پوری نسل کی تعمیر کر رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ایک مضبوط، بااعتماد اور ذہنی طور پر متوازن انسان بنے تو اگلے چند منٹ آپ کے لیے قیمتی ہیں۔ میں ڈاکٹر طارق شہزاد بچوں کی نفسیات کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایسی معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی سوچ بھی بدل سکتی ہیں اور آپ کے بچے کی زندگی بھی۔ اس پیغام کو معمولی مت سمجھیے گا۔ ایک لمحہ تصور کیجیے، آپ کے 5 سالہ بچے کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پھسلتا ہے، زمین پر گرتا ہے، ٹوٹنے کی آواز گونجتی ہے، بچہ سہم جاتا ہے، وہ فوراً آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ صرف ایک گلاس نہیں ٹوٹا، اگلے 3 سیکنڈ میں آپ کا رد عمل اس کے اندر کچھ ایسا بنا سکتا ہے جو اگلے 50 سال تک اس کے ساتھ رہے گا۔ ہم سب اپنے بچوں کے لیے بہترین چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اکثر انجانے میں وہی غلطیاں دہراتے ہیں جو ان کے اعتماد کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ آج ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھیں گے جو یا تو ایک عام بچے کو غیر معمولی بنا دیتی ہیں یا پھر اس کے اندر کے لیڈر کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتی ہیں۔ اس گلاس کے ٹوٹنے پر اگر اس لمحے آپ کا ہاتھ اٹھ جائے اور زبان سے نکلے کہ تم ہمیشہ نقصان کرتے ہو، تو بچے کے ذہن میں ایک خطرناک عقیدہ بیٹھتا ہے کہ غلطی کرنا جرم ہے۔ پھر وہ سچ چھپانا سیکھتا ہے، جھوٹ بولنا سیکھتا ہے، کیونکہ اسے سزا کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے پاس جا کر کہیں کوئی بات نہیں، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، آؤ مل کر صاف کرتے ہیں، تو آپ کے اس عمل سے بچہ سیکھتا ہے کہ زندگی میں مسائل کا آنا اہم نہیں، اس کا حل اہم ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر زندگی میں بڑے خطرے اور بڑے رسک لینے سے ڈرے گا نہیں۔ نفسیات کے اصولوں کے مطابق اگلی غلطی جذبات کو دبانا ہے۔ وہی گلاس ٹوٹا ہے، بچہ رو رہا ہے، اور آپ کہیں کہ بہادر بچے روتے نہیں، تو آپ اس کے آنسو نہیں روک رہے، آپ اس کی فیلنگز کو دفن کر رہے ہیں۔ یہاں پر بچہ سیکھتا ہے کہ اپنے دکھ کو محسوس کرنا غلط ہے، اور پھر وہ انہی جذبات کو دبانے کے لیے غلط راستے ڈھونڈتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے گلے لگا کر کہیں مجھے پتہ ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، رو لینا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ اپنے جذبات کو سمجھنا سیکھتا ہے، اور یہ چیز آگے چل کر اسے مضبوط بناتی ہے۔ بچوں کی تربیت میں کی جانے والی اگلی غلطی موازنہ ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کزن کے نمبر کتنے آئے ہیں، تم کسی کام کے نہیں ہو، یہ جملہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک گہرا زخم ہوتا ہے۔ بچہ اپنے کزن سے نہیں جلتا، وہ اپنے آپ سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک خاموش احساس سے کمتری جنم لیتا ہے جو ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اب اس کے متبادل الفاظ یہ ہیں کہ اگر آپ اسے صرف اتنا کہہ دیں مجھے تمہاری محنت پر فخر ہے، تم پہلے سے بہتر ہو رہے ہو، تمہارا مقابلہ صرف خود سے ہے، تو یہی بچہ دوسروں سے جلنے کی بجائے ہر دن خود کو بہتر بنانے لگتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگلی غلطی شرطوں والا پیار ہے۔ اگر بچہ یہ محسوس کرے کہ اسے صرف تب پیار ملے گا جب وہ کامیاب ہوگا، تو وہ اپنی اصل ذات کھو دیتا ہے، وہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے، اپنی زندگی کی قیمت پر بھی۔ لیکن اگر آپ اسے بغیر کسی شرط کے کہیں میں تم سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو، تو اس کے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا ہوگا جو کسی ڈگری سے نہیں آتا۔ وہ محنت کرتا ہے، خوف سے نہیں، خوشی سے۔ یاد رکھیے، بچپن میں والدین کی آواز صرف کانوں میں نہیں رہتی، وہ دل میں بس جاتی ہے۔ کل جب بچہ زندگی میں گرے گا، اکیلا ہوگا، تو اس کے اندر سے جو آواز آئے گی وہ آپ کی ہوگی۔ اگر آپ نے اسے تانے دیے ہوں گے تو وہ کہے گا تم کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے اس پر یقین کیا ہوگا تو زندگی میں اس کے کانوں میں یہ آواز سنائی دے گی، اٹھو، مجھے تم پر فخر ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے بچے کے اندر ایک ایسا نقاد پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اسے ہر وقت توڑتا رہے، یا ایک ایسا دوست جو ہر مشکل میں اسے سنبھالتا رہے۔ والدین کے الفاظ صرف اس وقت اثر نہیں کر رہے ہوتے جب آپ بچے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بچے کے اندر زندہ رہتے ہیں، ایک آواز بن کر اسے ہمت دیتے ہیں، اسے سنبھالتے ہیں، اور ہر مشکل وقت میں راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ کی تربیت دراصل ایک ایسی امانت ہے جو آپ کے بعد بھی ان کے ساتھ چلتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔